بتا رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعجل. خوب وحی کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. خوب ایک مختصر سا جملہ کہہ کے جلدی سے آگے بڑھیں اور اس بحث کو سمیٹتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ موضوع وحی ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے. وحی کی حقیقت کو ہم اور آپ نہیں پہچان سکتے ہیں. اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو درک کرنے کے لیے اہلیت اور شائستگی ہونی چاہیے جو ہمارے اندر نہیں ہے. بات ختم. آگے بڑھیے آپ. کیفیت نزول وحی، وحی کے نازل ہونے کی کیفیت، کس طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی. وحی جب نازل ہوتی تھی تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا. ٹھیک، یہ تمام چیزیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ہنگام نزول وحی مستقیم برخود احسان سے سنگینی می کرد و از شدت سنگینی که بر او وارد می شد بدنش داغ می شد و از پیشانی مبارکش عرق سرازیر می گشت. اگر بر شتری یا اسبی سوار بود کمر حیوان خم می شد و به نزدیک زمین می رسید. کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر جب مستقیماً وحی ہوتی تھی، وحی مستقیم ابھی آئے بھی ہو سکتے آگے جا کر کے اقسام وحی. ٹھیک، اقسام وحی سے مراد وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی، اس کی کتنی قسمیں ہیں. مستقیم اور پردے کے پیچھے سے اور فرشتے کے ذریعے سے. ٹھیک، یہاں بات ہو رہی ہے وحی مستقیم کی. کہہ رہے جب پیغمبر اعظم پہ مستقیماً وحی ہوتی تھی بغیر کسی واسطے کے، تو اللہ کے نبی سنگینی کا احساس کرتے تھے. وزن محسوس، جیسے کوئی چیز ہے جو فشار ڈال رہی ہو، جو دباؤ ڈال رہی ہو، اور سنگینی اتنی شدید ہوتی تھی کہ نبی کریم کا پورا جسم، پورا بدن گرم ہو جاتا تھا. آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے ٹپکنے لگتے تھے. اور اگر آپ کسی اونٹ یا کسی گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے اور وحی مستقیم ہوتی تھی تو حیوان کی کمر خم ہو جاتی تھی، جھک جاتی تھی. اس قدر جھکتی تھی کہ زمین کے نزدیک آ جاتا تھا اس کا شکم، اس کی کمر. دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ہنگام نزول وحی مستقیم، ٹھیک، وحی مستقیم کے نزول کے وقت نبی کریم برخود احساس سنگینی میں کرد، اپنے اوپر ایک بوجھ اور سنگینی کا احساس کرتے تھے. وَأَشِّدَّتِ سنگینی کی برو وارد مشود، اور جو سنگینی ان کے اوپر وارد ہوتی تھی اس کی شدت کی وجہ سے بدنش داغ مشود، ان کا بدن گرم ہو جاتا تھا، تپنے لگتا تھا. وَأَز پیشانی مبارکش عرق سرازیر می گشت، اور ان کی پیشانی مبارک سے عرق یعنی پسینہ ٹپکنے لگتا تھا، بہنے لگتا تھا. اگر بر شتری یا اسبی سوار بود، اگر کسی اونٹ یا کسی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو کمر حیوان خم مشود، تو جانور کی کمر جھک جاتی تھی. وہ بے نزدیک زمین میں رسید، اور زمین کے نزدیک پہنچ جاتی تھی. علی علیہ السلام میں فرماید موقعی کی سورہ مائدہ بر پیغمبر نازل شد، ایشان بر استری به نام شہباز سوار بودند. وحی بر ایشان سنگینی کرد به طوری که حیوان استاد و شکمش پایین آمد
دیدم کے نزدیک بود نافع او به زمین برسد در آن حال پیامبر از خود رفت و دست خود را بر سر یکی از صحابہ نہاد. اب یہ ایک روایت ہے جس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام کیا ہے وحی مستقیم کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے خود دیکھا ہے کہ وحی مستقیم کے وقت نبی کریم کی کیا حالت ہوتی تھی، کیا کیفیت ہوتی تھی. امام فرماتے ہیں کہ جب سورہ مائدہ پیغمبر اسلام پر نازل ہو تو اس وقت آپ اپنے ایک سواری جس کا نام تھا شہبہ کے اوپر آپ سوار تھے. وحی جب نازل ہوئی تو وحی کی سنگینی اتنی تھی کہ حیوان رک گیا اور اس کا شکم، اس کی ناف، امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زمین تک پہنچ گئی اور خود پیغمبر اسلام کو کچھ ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو اس صحابی کے اوپر رکھ کر کے اپنے آپ کو سنبھالا. سمجھ لیں، صحابی کا سہارا لیا. خوب حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں موقعی کی سورہ مائدہ پر پیغمبر نازل شد، جس وقت نبی کریم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی ایشان بر استری بنام شہبہ سوار بودند، آپ اپنی شہبہ نامی سواری پر سوار تھے. وہی بر ایشان سنگینی کر وہی نے آپ پر دباؤ ڈالا، بطوری کے اس طریقے سے کہ حیوان استاد، آپ کی سواری رک گئی. وشکمش پائین آمد، اس کا پیٹ نیچے آنے لگا. دیدم کے نزدیک بود نافعو بے زمین بے رسد، امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نزدیک تھا کہ اس کی ناف زمین تک پہنچ جائے. در آن حال پیغمبر از خود رفت، اسی حالت میں پیغمبر اسلام کیا ہے از خود رفتن، یعنی ایک ایسی حالت، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں انسان کو اپنے آس پاس کا کچھ علم نہ ہو، کچھ خبر بے حال ہونا ہے نا. از حال رفت یعنی بے حالی میں جب تک پہنچ گئے. و دست خود را بر سر یکی از صحابہ نہاد، اور اپنے ہاتھ کو اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے اوپر رکھا تاکہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. خوب عبادہ ابن صامت می گوید ہنگام نزول وحی گونہائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ درہم می کشید ورنگ او تغییر می کرد، در آن حال سر خود را فرو می افکند و صحابہ نیز چنین می کردند. اب ایک دوسری روایت ہے جس کا راوی ہے عبادہ ابن صامت. یہ کہتا ہے کہ جب نبی کریم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے رخسار اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے چہرے اور رخسار کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، اور آپ اپنے سر کو جھکا لیتے تھے. اور پھر صحابہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، صحابہ بھی اپنا سر جھکا لیتے تھے. گاہ می شد کہ زانوئے پیغمبر پر زانوئے کسی بود، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا سر کسی دوسرے کے زانو پہ ہوتا تھا. فرض کر لیں نبی کریم بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب کے ساتھ، آپ اپنا سر کسی کے زانو پر رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت وحی نازل ہونے لگی. تو جب آپ کبھی کسی دوسرے کے زانو پہ اپنا سر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور اس حال میں وحی نازل ہوتی تھی، ان شخص تحمل سنگینی زانو پیغمبر را نداشت، تو اس وقت اس شخص کا زانو نبی کریم کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہی سر پیغمبر جو پہلے کسی کے زانو پہ ہوتا تھا تو اسے سنگینی محسوس نہیں ہوتی تھی. وحی جب نازل ہوتی تھی تو وزن اور سنگینی اتنی بڑھ جاتی تھی
کہ پھر وہ شخص بھی جس کے زانوں پہ نبی کریم کا سر ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا، سنگینی کو تحمل نہیں کر پاتا تھا. ماں نمی دانیم چرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ دوچار ان حالت میں شود چون از حقیقت وقت آگاہ نیستی. اب وحی کے وقت نبی کریم کی اس طریقے کی کیفیت اور حالت کیوں ہوتی تھی ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہم حقیقت وحی کو نہیں جانتے. جب ہم حقیقت وحی کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے، تو اس کے اثر کو کیا جانیں گے. لیکن یہ حقائق ہیں جو لوگوں نے دیکھی ہیں باقاعدہ طور پر، اصحاب پیغمبر نے جن کی روایت کی ہے. برائے تفصیل بیشتر می تمام بھی کتاب ہائی کی دربار وحی و کیفیتیان نگاست شدہ مراجعے کر. کہہ رہے ہیں اگر آپ وحی کے سلسلے میں تفصیلی معلومات چاہتے ہیں تو وہ کتابیں جو وحی کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں آپ ان کتابوں کی طرف مراجعہ کیجئے. در طول تاریخ گروہی از معاندان سی نمودن بساختن داستان ہے بی اساس و موہون اصل مهم میں وحی زیر سوال ببرند آنان در ان راستہ افسانہ ہے در زمین وحی بر پیغمبر اسلام جال کر دیں در اینجا برای دفع شبہ مقدمی را با دو پرسش آغاز می کنی. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو طول تاریخ میں دشمنان پیغمبر کے ایک گروہ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کچھ ایسی داستانیں، کچھ ایسے واقعات اور قصے کہ جن کی کوئی اساس نہیں ہے، جو صرف وہم و گمان ہیں، جو بے بنیاد ہیں، اس کو جال کریں، بنائیں تاکہ اس کے ذریعے سے، ان داستانوں کے ذریعے سے وحی کی اہمیت کو گھٹایا جا سکے یا وحی کے اوپر سوال کھڑا کیا جا سکے. سمجھ رہے؟ دشمنان پیغمبر نے وحی کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے یا وحی کو زیر سوال لے جانے کے لیے کچھ ایسی داستانیں اور واقعات نقل کیے ہیں، جعل کیے ہیں کہ جس سے وحی کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے. اب کہنے کہ جو شبہات ان واقعات کی وجہ سے وحی کے اوپر ہوتا ہے، ہم یہاں پر دفع شبہہ کے لیے، شبہے کو دور کرنے کے لیے ایک مقدمہ جو دو سوال کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے. پہلی چیز، آیا ممکن است پیامبری در آغاز بعثت بخود گمان ناروا برد و در آنچه بر او پدید گشته شک و تردید نمائے. یہ پہلا سوال ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے نبی آغاز بعثت میں غلط خیال کریں، کوئی غلط تصور کریں، سوچیں اور اپنی نبوت کے سلسلے میں شک و تردید کریں؟ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے مجھ کو، یہ کدھر سے آواز آ رہی ہے، یہ کس طریقے کا پیام مجھ تک پہنچ رہا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تصور کیا جائے، یہ سوچا جائے کہ آغاز بعثت میں جب پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوئی تو خود پیغمبر اسلام شک و تردید میں پڑ گئے، گھبرا گئے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آیا ممکن ہے اس پیغمبری در آغاز بعثت، کیا ممکن ہے کہ ایک پیغمبر بعثت کے آغاز میں گمان ناروا برد، غلط خیال اس کے ذہن میں آئے، و در آنچ برو پدید گشتیا، جو کچھ اس کے اوپر ظاہر ہوا ہے اس کے بارے میں شک و تردید کرے؟ کون سا کہ جس کی نبوت کا آغاز شک و تردید سے ہو، جس کی اساس اور بنیاد شک و تردید ہو، وہ دوسروں کو مطمئن کیسے کر سکتا ہے؟ چلو دوسری چیز، اچھا یہ سوالات اسی لیے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس طریقے کی روایتیں نقل کی ہیں پیغمبر اسلام کے سلسلے میں، ہاں، کہ جس سے وحی کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے، یا یہ تو خود نبی کریم بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، تو خود شک و تردید میں تھے، تو کسی اور نے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، ہاں منصب نبوت مل رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے،
ہاں تو یہ ایک پہلا سوال. دوسرا سوال، آیا امکان دارت کی گاہ شیطان در امر وحی دخالت کند و تسویلات خود را بصورت وحی چلوا دہد. دوسرا سوال یہ ہے، کیا شیطان کے لیے اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی باتوں کو وحی میں شامل کر سکے؟ کیا شیطان اپنی بات وحی میں شامل کر سکتا ہے؟ اس کو اتنا اختیار ہے، اس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ وہ اپنی باتوں کو، اپنے وسوسوں کو وحی کی صورت میں پیش کر سکے، وحی کا حصہ بنا سکے؟ یہ دوسرا کیونکہ بات جواب یہ ہے کہ وہ شیطان نے مسئلے میں روایت ہے، اسی لیے شان پیغمبر میں جو دشمنوں کی طرف سے گستاخیاں ہوتی ہیں اس کے ذمہ دار امت مسلمہ ہے. اپنی کتابوں میں ایسی ایسی روایتیں ڈال دی ہیں ان لوگوں نے کہ جن روایتوں سے موقع ملتا ہے دشمنوں کا. رنگیلا رسول لکھنے والے یا آیات شیطانی لکھنے والے ریفرنس دے کر کے جو باتیں لکھ رہے ہیں وہ ہیں تمہاری کتابوں میں، وہ بکھرے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک جا لکھ دیا. تم نے مثلا کہ کسی اور نیت سے لکھا، اسی نے کسی اور نیت سے. بعض تو بھولے پن میں ہمارے یہاں بھی ہے اس طریقے کا، لیکن اہل سنت کے یہاں زیادہ ہے. کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی داستانیں کہ جس سے تعظیم اور تکریم نہیں ہوتی ہے بلکہ جس سے تحقیر و تذلیل ہوتی ہے، لیکن یہ نافہم سمجھتے ہیں کہ اس میں تکریم و تعظیم ہے، جبکہ اس میں تعظیم و تکریم نہیں. اب اس کو شان سے بیان کر دیتے ہیں. جیسے فرض کر لیں کہ نبی کریم اپنی ازواج میں سے سب سے زیادہ پیار جو کرتے تھے وہ فرض کر لو جناب عائشہ سے کرتے تھے. کبھی ان کی کسی فرمائش کو رد نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر گلی کوچے میں آ جاتے تھے کھیل تماشا دکھانے والے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ مجھے اپنے کاندھے پہ بیٹھا کے لے چلو، تو نبی کریم انہیں اپنے کاندھے پہ سوار کر کے تماشا دکھانے لے جاتے تھے. اب یہ روایت، اس طریقے کی روایتیں اہل سنت نقل اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہے، عائشہ کی شان ظاہر ہوتی ہے. نبی کریم کتنی محبت کرتے تھے. دوسری طرف جو توہین ہو رہی ہے، نبی کے لیے اتنے معمولی کام دکھا رہے ہو کہ ایک نبی اپنی بیوی کو کاندھے پہ بیٹھا کر کے لے جائے گا تماشا دیکھنے کے لیے. ایک عام انسان سے یہ عمل ممکن نہیں ہے. ایک عام انسان اس عمل میں اپنے لیے کسر شان سمجھتا ہے، نہیں جائے گا. کہے گا کوئی دنیا کا عام انسان، ایک جاہل انسان اپنی بیوی کو کاندھے پہ بیٹھائے اور گلی کوچے میں بچوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ تماشا دیکھنے کے لیے. ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ اب سنیں گے تو دانت کھٹے ہو جائیں گے. نماز پڑھتے تھے، سامنے جا کر کے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھ جاتی تھی. چلیں باہر صورت. ہاں تو یہ دوسرا سوال ہے، آیا امکان دار، کیا ممکن ہے کہ گاہ شیطان کی کبھی شیطان در امر وحی دخالت کند، امر وحی میں کسی طریقے کی دخالت کر سکے، کسی طریقے کی شرکت کر سکے، بتسویلات خود را، اور اپنی باتوں کو، اپنے وسوسوں کو بصورت وحی جلوا دہد، وحی کی صورت میں پیش کرے؟ ہو سکتا ہے. یہ دو سوال ہیں، جلدی سے ختم کریں. یہ 2-3 لائن ہے. در گفتہا اہل بیت علیہ السلام و تعالیم علی کے از خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادر شد پاس خرد سوال منفی. کہہ رہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں اور جو تعلیمات ان کے ذریعے سے ہم پہنچی ہے، اس میں دونوں سوال کا جواب منفی ناممکن نہیں ہے.
نہ نبی کریم آغاز بعثت میں جو کچھ ان کے اوپر نازل ہو رہا تھا اس کے باطلے میں شک کو تردید کر سکتے ہیں، اور نہیں شیطان کے اندر اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ امر وحی میں کسی طریقے کی دخالت کر سکے۔ بلد جب نوشتہ ہے اہل حدیث تھے کہ از غیر طریق اہل بیت علیہ السلام گرفت شدہ جواب مثبت است، لیکن اہل حدیث کے یہاں جو باتیں نقل ہیں، ان کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، غیر اہل بیت اطہار سے جو حدیثیں جو باتیں اہل حدیث تک پہنچی اس میں جواب مثبت ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ آنان روایات در ان زمین آوردین، اہل حدیث اس سلسلے میں کچھ روایتیں لائے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ بمقام عصمت منافات دارت، جو نبی کریم کے مقام عصمت سے منافی ہے، منافات رکھتی ہے، وہ علاوہ بران پائے و اساس نبوت نظر سوال می برد، اور ایسی روایتیں ہیں کہ اگر ان روایتوں پر اعتبار کر لیا جائے تو اساس نبوت زیر سوال چلے جائے گی، نبوت میں ہی شک ہونے لگے گا، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم کی نبوت میں ہی شک و تردید ہو جائے گا۔ صرف اینک برائے نمونہ بدو داستان برگرفتے شدہ از روایات اہل حدیث اشارے، کہہ رہے ہیں کہ اب اہل حدیث کے یہاں سے دو داستانیں نمونے کے طور پر لے کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور پھر بعد دلائل عقلی و نقلی ساختگی مدن انہارا روشن میں کنو، پھر عقلی اور نقلی دلیلوں کے ذریعے سے ان داستانوں کے جعلی ہونے اور ساختگی ہونے کو انشاءاللہ ہم واضح کریں گے۔